ایک استاد صاحب کلاس میں داخل ہوئے تو اس نے کلاس میں سے ایک نوجوان لڑکے کو کھڑا کیا اور اسے فرمایا کہ بیٹا تو نے میرے سامنے کھڑا ہونا ہے اور میں تجھے تیرے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کے بٹھانے کی کوشش کروں گا، لیکن تو نے اپنی پوری مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہنا ہے اور بیٹھنا نہیں ہے۔ سبھی طلباء حیرانگی اور غور سے استاد صاحب کے اس عمل کو دیکھ رہے تھے۔ اب استاد صاحب نے اس نوجوان اس لڑکے کے کاندھوں پر ہاتھ رکھا اور اس کو بٹھانے کی کوشش کی۔ لڑکا مضبوط تھا، وہ کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا تھا اور استاد صاحب اس کو بٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی کشمکش میں استاد صاحب اس کو بٹھانے میں کامیاب تو ہو گئے، لیکن جیسے جیسے لڑکا زمین کے قریب آتا جا رہا تھا استاد بھی زمین کے قریب ہوتا جا رہا تھا، جیسے جیسے لڑکا بیٹھ رہا تھا استاد بھی بیٹھنے کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ استاد صاحب نے لڑکے کو زمین پر بٹھایا تو استاد کی حالت یہ تھی کہ استاد خود بھی زمین پر بیٹھ چکا تھا۔ اب استاد صاحب نے اسی لڑکے سے فرمایا کہ بیٹا اب تو نے زمین پر بیٹھنا ہے اور میں تجھے اٹھانے کی کوشش کروں گا، لیکن تو نے زمین پر بیٹھے رہنے کی کوشش کرنی ہے مضبوطی کے ساتھ۔ اب استاد صاحب نے جھک کر اس بچے کے کاندھوں سے پکڑا اور اس کو کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ وہ بچہ مضبوطی کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن استاد صاحب اس کو اٹھانے میں کامیاب ہو گئے۔ مگر نظارہ یہ تھا کہ جیسے جیسے استاد اس بچے کو کاندھوں سے پکڑ کر اٹھا رہے تھے ویسے ویسے خود استاد صاحب بھی اٹھ رہے تھے اور بلند ہوتے جا رہے تھے۔ استاد صاحب نے یہ عمل کرنے کے بعد تمام طلباء کو مخاطب فرمایا اور یہ درس دیا کہ بچوں یاد رکھو کہ پہلی صورت کی طرح اگر آپ کسی کو گرانے کی کوشش کریں گے وہ گر تو جائے گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ خود بھی زمین پر گر جائیں گے۔ آپ اگر کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے تو اس کو نیچا دکھاتے دکھاتے آپ خود بھی نیچا لوگوں کی نظر میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن دوسری صورتحال دیکھیے کہ اگر آپ کسی کو بلند کرنے کی کوشش کریں گے، اٹھانے کی کوشش کریں گے تو آپ خود بھی بلند ہوتے جائیں گے، آپ خود بھی اٹھتے جائیں گے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری کامیابی تب ہے جب ہم دوسروں کو برباد کر دیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اگر دوسرے لوگوں کی بربادی کا سبب بنیں گے تو آپ خود بھی برباد ہوتے جائیں گے۔ دوسرے لوگوں کے اگر خوشیوں کا سبب بنیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوشیاں نصیب فرمائے گا۔ تو دوسرے لوگوں کی کامیابی کا سبب بنیے، دوسرے لوگوں کی خوشیوں کا سبب بنیے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دنیا اور آخرت میں خوشیاں اور کامیابیاں نصیب فرمائے۔